اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج سب سے پہلے بات کریں گے تحریک عدم اعتماد کے بارے میں۔ اچھا دیکھیے، جس دن سے یہ وویلا چل رہا ہے میں نے کبھی بھی اس پہ بات نہیں کی، صرف یہ میرا دوسرا یا تیسرا ویلاگ ہوگا کہ میں تھوڑا سا اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کر دوں کہ کچھ لوگوں کے آج فون بھی آئے اور کافی زیادہ آئے، میسیجز بہت زیادہ آئے، اور فیس بک کے اوپر بھی کہ جناب آپ جو ہیں وہ مطلب جو لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں یا مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے لیے آپ بڑے سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جھکاؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب ہے۔ تو میں نے ان کو جواب یہ دیا کہ پاکستان کے اندر صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک پاکستانی شہری بھی ہوں، ایک ووٹر بھی ہوں، اور ووٹر ہونے کے ساتھ ساتھ میں اس ملک کا ایک باشندہ ہوں، اور میں اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنے کی میں طاقت رکھتا ہوں، اور مجھے کہنا بھی چاہیے۔ صحافت اپنی جگہ کے اوپر ہے، صحافت کا کام ہے کہ آپ کو ایک اچھی خبریں پہنچانا، لیکن اس کے ساتھ صحافت کے اندر یہ بھی ہے کہ لوگوں کے مکروہ چہرے بھی آپ کو دکھانے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ، یعنی جو بھی اس ملک کا خیر خواہ ہے اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو دنیا کو نظر آ رہا ہے اور دنیا میں نظر آ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارے ملک کا ہی نام روشن ہوگا، تو ہم اس کو کیوں نہیں سپورٹ کریں گے اور اس کو کیوں نہیں اچھا کہیں گے۔ اور جو سر عام ایک اشخاص جو ہیں جو نظر آ رہے ہیں، جو کرپٹ ہیں، چور ہیں، مافیاز ہیں، بلیک میلرز ہیں، تو ان کو بلیک میلرز اور یہ تمام الفاظ کہنے کے اندر میرا خیال ہے کسی قسم کی جھجک استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب آپ کل کی بات دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو زرداری سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد ذرا جب وہ واپس نکلا ہے اور اس نے پریس کانفرنس کی ہے، تو اس کے ذرا چہرے کو آپ ایک دفعہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں نے لاحول والا قوت ضرور پڑا ہوگا۔ بہرحال آتے ہیں اصل موضوع کی جانب کہ تحریک عدم اعتماد۔ تحریک عدم اعتماد کی میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بات بتاؤں کہ میں آج بھی اپنے ان الفاظ پہ قائم ہوں کہ بہت ہی طاقتور قسم کا وزیر اعظم اس دفعہ پاکستان کو ملا ہے۔ اب یہ عوام کو ذرا سا سوچنا چاہیے کہ جو بیرونی ایجنڈا ہے، بیرونی ایجنڈے سے مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ، برطانیہ، فرانس، ایون کہ اس میں کچھ ہمارے عرب ممالک بھی شامل ہیں، یہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی حاکمیت کو چیلنج کر دیا ہے اس شخص نے، ان کے ڈو مور کے مطالبوں کو رد کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، اور ان کے جو احکامات ہوتے تھے ان کو جسے کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ کر کے اس نے ختم کر دیا ہے۔ یعنی کہ یہ وہی وزیر اعظم ہے کہ جب یہ نیا وزیر اعظم بنا تھا تو اس کو ملیشیا کے اندر ایک سیمینار سے روک دیا گیا تھا، لیکن اب وہی وزیر اعظم عمران خان امریکہ اور یورپی ممالک کی منع کرنے کے باوجود رشیا کا دورہ کرتا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں تبدیلی، اور اسی کو کہتے ہیں نیا پاکستان، کہ اب ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اور اگر عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد رہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آپ کو آزادی کی کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ تو تحریک عدم اعتماد کی میں بات کر رہا تھا، تو تحریک عدم اعتماد کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور آج بھی میں اسی الفاظ پہ قائم ہوں۔ بے نظیر بھٹو یہ جب 88 کے اندر وزیر اعظم بنی اور 89 کے اندر ان کے خلاف جو تھی تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، اس کے اندر صدر ان کے خلاف تھا غلام اسحاق خان۔ پنجاب کے اندر نواز شریف وزیر اعلیٰ تھا، وہ بھی یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ بھرپور سپورٹ ہو رہی تھی، اور آرمی چیف جو تھے اسلم بیگ وہ بھی بے نظیر کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اب تو پنجاب کے اندر بھی عمران خان کی حکومت ہے، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کے پی کے اندر ہے، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے گی، جو سپورٹنگ پارٹیز ہیں گی، وہ بھی کس حد تک ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، تو یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے گی کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے رات کو خواب دیکھا اور صبح کو پورا ہو جائے گا۔ مولانا صاحب اب خواب ہی دیکھیں گے۔ ایک شخص کو 35 سال جس نے عیاشیاں اڑائی ہو سرکاری خزانے سے، نہ اس کے گھر کا 1 روپے کا خرچہ ہوا ہو، پیٹرول گورنمنٹ کا، بنگلہ گورنمنٹ کا، بجلی کا بل گورنمنٹ کا،
گیس کا بل گورنمنٹ کا، ٹیلی فون مفت کا، 42 لاکھ کی لسی، اور جناب اس کے بعد ایک آئی فائی چیمبر اور سیٹ. اب اس شخص کو نکال کے روڈ پہ جب آپ پھینک دیں تو اس کا کیا حال ہوگا، کیا آپ اس کو خود سوچ سکتے ہیں؟ تو وہ تو بیچارہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے گا، کبھی بنگلوں کو دیکھتا ہے، کبھی کسی چیز کو دیکھتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کرپٹ شخص سے، اس مولوی فضل الرحمان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں یہ بنگلہ آپ نے کہاں سے بنایا ہے، جس بنگلے کے اندر یہ آج کل آ کے یہ جسے کہتے ہیں کہ شیطان بنا کرتا ہے، تو کہتا ہے یہ مجھے گفٹ ملا تھا. یہ ان کو اتنے قیمتی گفٹ کون دیتا رہا ہے، یہ آج تک سمجھ سے باہر ہے. اور جب گفٹ والے کو پکڑو تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں جی یہ تو میری بیوی کے نام پہ. اسحاق ڈار کی مثال، شہباز شریف کی مثال، نواز شریف کی مثال. یعنی کہ نواز شریف کی ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ اس کی ماں جو تھی وہ ابو 90 ایئر تھی، اس کے باوجود وہ پنجاب اسمبلی کی منتخب خاتون، منتخب نہیں سوری، وہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں اس کے اوپر اس کو بھی ایک سیٹ ملی ہوئی تھی، اور مفت کی وہ تنخواہ لیتی تھی. یعنی کہ جسے کہتے ہیں اب تو وہ وفات پا چکی ہیں. اور کوئی ایک سیشن، کوئی اگر میری حافظہ کمزور ہے یا مجھے نظر نہیں آیا، اگر کسی کے پاس اس قسم کی ویڈیو ہے کہ کوئی ایک سیشن اگر اس عورت نے اٹینڈ کیا ہے تو وہ مجھے بتائیں. تو یہ تو حرام کھانے کی ایک عادت پڑ چکی تھی، اور وہ حرام جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. یہی حال جو ہے ہمارے لفافہ صحافیوں کا ہے کہ اب ان کے وہ ٹوکرے بند ہو چکے ہیں، ان کے وہ لفافے بند ہو چکے ہیں، ان کی وہ چیزیں بند ہو چکی ہیں. ان کے وہ جو بیرونی ملک کے دورے ہوتے تھے جس کے اندر فیملیوں کے ساتھ جاتے تھے، انجوائے کرتے تھے، وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اب ان کو تکلیفیں تو ہو رہی ہیں. بہرحال خبر آپ کو یہ دے دوں کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پہلے انہوں نے 48 گھنٹے کہا، کوئی 5 دن کہہ رہا ہے، کوئی 3 دن کہہ رہا ہے، کوئی 4 دن کہہ رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک عدم اعتماد ضرور پیش کی جائے گی، عمران خان کے خلاف ہی پیش کی جائے گی. اور یا پھر اگر پیش کی گئی تو یہ جو قومی اسمبلی کے جو ڈپٹی چیئرمین ہیں، ان کے ڈپٹی اسپیکر جو ہے ان کے خلاف پیش کی جائے گی. لیکن یہ بری طرح ناکام ہوگی. اس کا آپ حشر اسی وقت دیکھیے گا کہ جب یہ ہو، کیونکہ ان تلوں میں وہ تیل نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اس قسم کی باتیں بھی اڑ رہی ہیں کہ جناب تقریباً پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر یا جو بعد میں ملے ہیں آزاد ارکان تھے، ان میں سے تقریباً 27 ارکان کے اوپر پی ڈی ایم نے کام کیا ہے، اور ان کو 19 کروڑ روپے کی جو آفر ہوئی تھی اس کے اندر وہ کافی حد تک سلپ بھی ہو گئے. لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 35 ارکان پی ڈی ایم کے بھی سلپ ہونے والے ہیں. اگر ادھر سے یہ ہوگا تو ادھر سے بھی وہ ہوگا. جس کا برملا اعتراف جو ہے وہ چودھری پرویز الہی نے ایک ٹیلی فون کیا ہے عمران خان صاحب کو. اب میں پوری بات نہیں بتا سکتا، لیکن جو میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ رات گئے چودھری صاحب نے، پرویز الہی صاحب نے عمران خان کو فون کر کے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں 35 بندے ادھر کے ادھر لا کر دکھا دیتا ہوں. تو دیکھیں بہرحال کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ اگر کوئی شخص 3.5 سال یا 4 سال گورنمنٹ کے اندر رہا ہے، مراعات استعمال کی ہیں، ان کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ کروڑوں روپے میں اپنے آپ کو بیچ کر دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ غلط کرتا ہے. یہ بے ضمیر لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بھی، اور عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں پہ لعنت برسائیں. اور اگر یہ نیکسٹ ٹائم الیکشن میں کھڑے ہوں تو ان کو عوام کو چاہیے کہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیں. تو بہرحال یہ جو بات تھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانی تھی. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج کل انٹرنیشنل وہ چل رہا ہے یوکرائن اور رشیا کی جنگ، اس کے اندر جنگ جو ہے بے قابو ہو چکی ہے. رشیا نے آج علی صبح یعنی کہ صبح سویرے کے ٹائم پہ جو یورپ کا سب سے بڑا ایٹمی پلانٹ ہے جو بجلی بناتا تھا اس کو تباہ کر دیا، جو یوکرائن میں واقع تھا. پھر یوکرائن کے کافی شہروں پہ وہ قبضہ بھی کر چکا ہے. عارضی جنگ بندی بھی آج دوپہر کے ٹائم ہوئی ہے، لیکن جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اور اس کے اندر طیب اردگان صاحب نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے یو ٹرن لیا اور رشیا کی حمایت کی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف میڈیاز اور چینلز جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ جناب روسی فوج جو ہے وہ بری طرح پٹ رہی ہے، ان کے کانوائے تباہ ہو گئے، گاڑیاں، لاشیں. اور یوکرائن تو بڑے بڑے دعوے بھی کر رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں کتنے ہزار فوجی مار دیے. لیکن مر روسی رہے،
तबाह रूसियों की गाड़ियाँ हो रही हैं, तबाह रूसियों के जहाज़ हो रहे हैं, तबाह रूसियों के हेलीकॉप्टर हो रहे हैं, लेकिन कब्ज़ा इनके शहर हो रहे हैं, जो एक समझ से बाहर है और मज़ाक़ खेज़ बात लगती है। इसलिए मज़ाक़ खेज़ लगती है कि ये जब जंग अज़ीम दोम चल रही थी तो ये जो बरतानिया का वज़ीर आज़म था चर्चिल, तो उसने भी यही अल्फाज कहे थे कि बरतानवी फ़ौजें बड़ी बहादुरी के साथ पीछे हट रही हैं। जब रशिया ने इनको मारना शुरू किया था जंग अज़ीम दोम के अंदर, तो उसने कहा था कि बरतानवी फ़ौजें बड़ी बहादुरी के साथ पीछे हट रही हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें। तो बात ये है कि ये एक मेरी ये दुआ है कि ये आलमी जंग में कहीं तब्दील ना हो और अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जो हैं ये होश के नाखन लें। मसला ये है कि मेरे घर के अंदर एक कमरा है और उस कमरे के अंदर कोई लोग जिसे कहते हैं कि जो उसमें लोग रहते हैं उनके ऊपर कोई और लोग आके मुसल्लत हों तो फिर तकलीफ़ तो मुझे होगी। यही हाल यूक्रेन का है। यूक्रेन बाल्टिक रियासतों में से एक रियासत थी जो रशिया ने आज़ाद की थी। अब वो जनाब उसको यूरोपीय ममालिक जो थे और ये अमेरिका जो था रशिया के ख़िलाफ़ फरगला के उसके अंदर अपने फ़ौजी अड्डे कायम करना चाहता था। तो ज़ाहिर बात है कि रशिया ये कैसे बर्दाश्त करे कि जनाब मेरे सर के ऊपर आके आप मेरे दुश्मनों को बिठा दें। तो ये कभी भी किसी से भी बर्दाश्त, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद होगा आपको कि ये तकरीबन 88-89 के अंदर राजीव गांधी ने श्रीलंका जैसे एक छोटे मुल्क के ऊपर अटैक किया था, तो श्रीलंका की तोप बरदार कश्तियों ने उनके बहरी बेड़े को रोक दिया था। यानी कि श्रीलंका एक बहुत ही छोटा सा मुल्क है, बहुत ही छोटा सा। यानी कि अगर आप उसकी टोटल रकबा देखें तो ये हमारे कराची से ज़रा सा बड़ा होगा और इससे बड़ा नहीं है। लेकिन उनके पास कुछ ना होते हुए भी उन्होंने इंडियन बहरी बेड़े को रोक दिया था। तो ये रशिया तो एक बहुत बड़ी ताकत है, कोई माने या ना माने। बेशक उसको आपने वर्ल्ड जिसे कहते हैं कि आलमी ताकत का उससे वो दर्जा छीन लिया गया था, लेकिन बहरहाल वो एक एटमी क़ुव्वत है, सबसे ज़्यादा एटमी हथियार रखने वाला मुल्क है, सबसे रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है और फौजी लिहाज से बहुत ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। तो वो ये कैसे बर्दाश्त करे कि मेरे सर के ऊपर ला के आप मेरे दुश्मनों को बिठा दें। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि जितनी जल्द हो ये जंग बंद होनी चाहिए और जो यूक्रेन के सदर हैं उनको टेबल पे आके मुज़ाकरात करने चाहिए, मसाहलत करनी चाहिए और अपने अवाम को देखना चाहिए। अगर उनके अवाम का रोथ ऑफ ग्रेट अगर अब था तो अब उनको नीचे ना धकेलें, बल्कि आप मसलहत करके अपने अवाम को बचाएं और जिसे कहते हैं कि आप इस चीज़ को ख़त्म करें। तो हम तो कह ही सकते हैं। तो बहरहाल जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो ये है कि रशिया ने जंगबंदी की कुछ घंटे के लिए और उसमें उसने कहा कि जिन शहरों पे हमने कब्ज़े कर लिए हैं, अगर इसके अवाम जो हैं बाहर जाना चाहे तो उनको एक सेफ़ पैसेज देने के लिए उसने जंगबंदी की थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले मेरे रिवायती जुमले, एक इन अखवानियों को हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए। एक ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, ये ख़त्म होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो भगोड़ा लंदन में बैठा है उसको वापस आना चाहिए। और सबसे आखिर में हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया, ये जो शहबाज शरीफ और ये जो हमज़ा शरीफ ये अदालतों में पेश होते हैं और पेश होने के बाद झूठ बोलते हैं कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, जबकि वो जो जिन्होंने सबूत पेश करने हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये हमें हमारी बात का जवाब ही नहीं देते। हम जब इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आया तो ये कहता है मैं वज़ीर आला रहा हूँ, मैंने इतनी खिदमत की है, ये की है, मैंने मेट्रो बनाई, मैंने फ़लाना बनाया। उस तरफ तो ये आते ही नहीं है। और जब पूछा जाए ये जायदाद किसकी है तो मेरी बीवी की है। बीवी किधर है कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। तो इन जजेस को ये नज़र आना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं या हम क्या करें कि हम पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरह के जज हैं और ये जस्टिस इफ्तिखार की तरह के, और ये उनकी बाक़ियात हैं। तो इससे ज़्यादा बात क्या करूँगा। बहरहाल जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनसे मेरी इल्तमास है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की करप्शन को देखें, उसकी बीवी के आंसुओं को ना देखें और खुदा के लिए आवाम के अंदर अपना इमेज जो है वो ऊपर लेकर आएँ। आप मुल्क के अंदर आपको इतने बड़े ओहदे के ऊपर फ़ाइज़ किया गया है, आप इस मुल्क का खाते हैं, इसका नमक खा रहे हैं, इसकी तनख्वाह ले रहे हैं, इससे मरात ले रहे हैं, इससे सब कुछ ले रहे हैं, पेंशन लेंगे, पेंशन के बाद भी जब तक आप मरेंगे नहीं मरात लेते रहेंगे। तो खुदा के लिए इसको हलाल करें, अपनी कब्र में बिच्छू पैदा ना करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।